بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹاپک ہے دی انڈرسٹینڈنگ آف ایام العرب۔ تو ایام العرب کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عرب میں سچویشنز تھی اسلام کی آمد سے پہلے، مطلب کہ پری اسلامک ٹائم، پری اسلامک ایرا جو تھا، اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ اسلام سے پہلے کون کون سے ایونٹس ہو چکے تھے اور کس طرح کا کلچر پایا جاتا تھا اور کس طرح کے کنفلکٹس اور کیوں پائے جاتے تھے۔ تو ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو اسلام سے پہلے جو عرب تھا وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں تھا، مطلب کہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی، سب ٹرائبز وہاں پر آباد تھے اور ان ٹرائبز کے درمیان آپس میں کافی لڑائیاں ہوتی تھیں اور ڈیلی کوئی نہ کوئی اس طرح کے کنفلکٹس ہوتے تھے، جیسے بارڈر کنفلکٹس ہو گئے، پرسنل انٹرسٹ مطلب کہ جو لین دین ہوتے ہیں، یا کوئی تجارت کی وجہ ہوتی ہے، یا کوئی بھی چھوٹی سی وجہ ہوتی ہے، تو انہی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان ٹرائبز میں لڑائیاں ہوتی تھی، کنفلکٹس ہوتی تھی، اور اکثر ان کی جو لڑائیاں ہوتی تھی بارڈرز پہ ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں تھی، ٹرائبل سوسائٹی تھی، جگہ جگہ لوگ آباد تھے، جگہ جگہ جو ٹرائبز تھے وہ آباد تھے۔ تو اس سلائیڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایام العرب کا ٹائم تھا، مطلب کہ پری اسلامک ٹائم جو تھا، وہاں پر ٹرائبز کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں اور انہی چیزوں پر ڈسپیوٹس ہوتی تھی، جیسے کیٹل، گریزنگ لینڈ، واٹر ریسورسز، مطلب کہ یہ جو آپ کے مویشی ہوتے ہیں، آپ کے جو جانور ہوتے ہیں، یا پھر کوئی زمین ہوتی ہے، تو انہی چھوٹی چیزوں پر، یا کوئی واٹر ریسورس ہوتا ہے، کوئی کنواں ہوتا ہے، تو ان چیزوں پر ٹرائبز کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں کہ سب جو ہے ان کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹس کی وجہ سے جو ٹرائبس تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر چھاپا مارتے تھے، مطلب کہ ایک دوسرے کے ٹرائبس پر چھاپا مارتے تھے، ایک دوسرے کے ٹرائبس کو لوٹتے تھے، اور پھر اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ کوئی کنفلکٹ یا ڈسپیوٹ آ جاتا تھا تو ہر قبیلے سے جو بہادر لوگ تھے وہ لڑائی کے لیے آگے آتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے سے کچھ پوئٹس ہوتے تھے جو کہ اپنے اپوننٹ قبیلے کے لیے جوکنگ کرتے تھے، یا طنز کرتے تھے، یا مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ تو اس طرح کے اس وقت پوئٹس بھی پائے جاتے تھے اور بہادر لوگ بھی ہوتے تھے جو لڑائیاں کرتے تھے، اور اس طرح کی سچویشن تھی اسلام سے پہلے جتنا بھی عرب ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ عرب میں اسلام سے پہلے ایک کلچر پایا جاتا تھا، اسپیشلی بیدوئن ٹرائب کے کلچر میں، اس کو کہتے تھے ویندیتا۔ یہ ویندیتا جو تھا یہ بہت سارے ٹرائبس کا ایک کلچر تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ریونج مطلب کہ بدلہ لینا، کوئی بھی اگر سوشل یا ریلیشیس انجسٹس ہو جاتی ہے تو اس کا بدلہ لینا، جیسے کہ اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے قبیلے کے بندے کو قتل کر دیتا ہے تو سیم جو دوسرے قبیلے والا بندہ ہے وہ بھی پہلے قبیلے والے کا قتل ہی کرے گا۔ تو اس طرح جو ریونج تھا، جو بدلہ تھا، جس کو ویندیتا کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا اسلام سے پہلے عرب میں، اور اسپیشلی بیدوئن کلچر میں، مطلب کہ جو جتنے بھی نارتھ عربین تھے جو الحجاز کے علاقے میں تھے، ان علاقوں میں جو عرب آباد تھے ان کا یہ کلچر پایا جاتا تھا۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی فائٹ بیٹل میں تبدیل ہو جاتی تھی، مطلب کہ ایک چھوٹی سی دو انڈیویجول کے درمیان جو لڑائی ہوتی تھی وہ سارے قبیلے کو ایک بیٹل کی طرف لے جاتی تھی، سارے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ ایک جنگ کی طرف چلے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دو قبیلے تو جنگ کی طرف جاتے تھے، جو باقی الائنسز ہوتے تھے قبیلوں کے، وہ الائنس والے قبیلے بھی جنگ میں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے جو چھوٹے ایونٹس ہوتے تھے ان چھوٹے ایونٹس کی وجہ سے کافی بڑی بڑی لڑائیاں بنتی تھیں اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں۔ تو اسلام سے پہلے عرب میں آربیٹریشن کا کنسیپٹ بھی تھا، مطلب کہ اگر دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی اور کوئی نیوٹرل پارٹی آ کے ان کے درمیان صلح کروا لیتی تو پھر صلح ہو بھی جاتی تھی۔ تو یہ آربیٹریشن کا کنسیپٹ بھی پایا جاتا تھا اسلام کی آمد سے پہلے، مطلب کہ دو قبیلوں کی صلح کروانا یا پھر دو انڈیویجولز کی صلح کروانا، اس طرح سے۔ اور یہ نیوٹرل پارٹی جو ہے کوئی ٹرائب بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی یہ نیوٹرل پارٹی میں ہو سکتا ہے جو کسی کو سپورٹ نہ کرتا ہو بلکہ اس کا کام صرف پیس لانا ہو اور مسئلے کو، ڈسپیوٹ کو ختم کرنا ہو۔ اگر دیکھا جائے تو اس آربیٹریشن کی وجہ سے ہی پروفٹ کو مدینہ کی طرف بلایا گیا تھا، جو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے، آربیٹریشن کے لیے۔ تو اس طرح سے اسلام سے پہلے بھی آربیٹریشن کا کنسیپٹ تھا اور اسلام کے بعد بھی۔
اس کے علاوہ ایک اور کنسیپٹ تھا بلڈ منی کا، جو کہ ایام العرب میں پایا جاتا تھا۔ اگر کوئی قبیلے کا ایک بندہ دوسرے قبیلے کے بندے کا قتل کر دیتا تھا تو وہاں پر رہن دیتا کا کلچر تو پایا جاتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کنسیپٹ بھی پایا جاتا تھا بلڈ منی کا، کیونکہ اگر کوئی بندہ چاہتا تھا یا کوئی ٹرائب چاہتا تھا کہ وائلنس بہت زیادہ نہ بنے، جتنے بھی مسئلے ہیں وہ جنگ کی طرف نہ جائیں، تو وہ بلڈ منی کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ تو ایام العرب میں جو بریو لوگ ہوتے تھے، بہادر لوگ، اگر جنگ لڑتے تھے، جنگ کے دوران وہ مر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، تو ان کو یاد رکھا جاتا تھا ایز اے لیجنڈ، اور ان کا جو ذکر تھا وہ پوئٹریز میں بھی کیا جاتا تھا۔ ایام العرب میں پوئٹریز بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور انہی پوئٹریز کی وجہ سے ہی جو جاہلیہ کا دور ہے اور ایام العرب کا دور ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے، اس کے جو باقیات ہیں وہ ملتے ہیں اسی پوئٹری کی وجہ سے۔ اور اس وقت کافی لوگوں پر پوئٹری لکھی جاتی تھی، بریو لوگوں پر بھی، اور جو طنزیہ پوئٹری ہوتی تھی وہ بھی لکھی جاتی تھی، مزاحیہ پوئٹری بھی لکھی جاتی تھی، یہ ان کے ایک کلچر میں شامل تھی۔ تو سمپلی یہ تھا ٹاپک۔ مزید اسلامک ہسٹری کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو میرے چینل کی پلے لسٹ میں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اسلامک ہسٹری کے نام سے، وہاں پر ڈیٹیل میں نے تمام عربین پینیسولا کے بارے میں اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔